السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ تہجد میں بھی اگر آپ کسی شخص کو مانگ رہے ہیں تو وہ شخص آپ کو کیوں نہیں مل رہا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کتنے ٹائم میں جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے اسی شخص کو مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کر رہے ہو کہ مجھے وہ شخص میری زندگی میں شامل کر دے، اور آپ کی زندگی میں وہ شخص بہت ضروری ہے، تو کچھ دعائیں ایسی کیوں ہوتی ہیں جو تہجد میں بھی قبول نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے تہجد میں مانگی جانے والی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی آپ نے بھی سنا ہوگا اور یہی میں نے بھی سنا تھا، اور مجھے بھی یوں ہی لگتا تھا کہ بس تہجد میں اگر میں مانگوں گی نا، تو اگر صبح مانگوں گی تو رات مانگوں گی تو صبح تک میری قبول ہو جائے گی دعا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تاخیر مانگتی ہیں، جو دیر لگتی ہے، جن کی دعاؤں سے دعائیں قبول ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں تھوڑا ٹائم لگا دیتا ہے؟ وہ پسندیدہ شخص جسے آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہمسفر کو پسند تو کر لیتی ہیں کہ وہ ہم اس کو ہمسفر بنائیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ گھر والے ان کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ شادی کرنے کی، تو وہ بہت وظیفے کرتی ہیں، بہت زیادہ دعائیں کرتی ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شادی کسی طریقے سے ہو جائے، ہمارے گھر والے مان جائیں۔ لیکن لڑکیاں ڈر بھی رہی ہوتی ہیں اور گھر میں بات بھی نہیں کر پا رہی ہوتی۔ اس ساری کنڈیشن میں ان کو صرف ایک ہی رستہ نظر آتا ہے، اور وہ پھر اختیار کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ رجوع کرتی ہیں، اللہ کو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس شخص کو میری زندگی میں شامل کر دیں، ایک شخص کو میری زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اور اسی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جب آپ کسی بھی شخص کو بہت دل سے چاہتے ہو اور بہت ٹوٹ کر چاہتے ہو نا کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، تو وہ چیز آپ سے شروع میں اتنا دور جائے گی، بہت دور جائے گی، وہ شخص آپ سے آپ کے قریب ہوتا جائے گا اور آپ بھی اس شخص کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مشکلات آئیں گی، اتنی مشکلات آئیں گی کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا ہم کبھی مل بھی پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے بتاتی ہوں کہ ایک لڑکی تھی، اس کی بھی زندگی میں اسی طرح سے بہت زیادہ مشکلات تھیں، اور وہ لڑکا اس کو نہیں ملتا تھا، لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تھے، اور لڑکی کے بہت زیادہ منانے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی مشکلات آ جاتی تھی، لڑکی کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھی اسی طرح سے کیا جیسے کہ آپ لوگ کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں گی، تہجد پڑھتی ہوں گی اور بہت ٹوٹ کے اس کو مانگتی ہوں گی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں ملتا اور آپ لوگ مایوس ہوتے ہو۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مایوس کبھی بھی مت ہوئیے گا۔ اگر وہ شخص آپ کو بہت دعائیں، بہت سال گزر گئے ہیں، نہیں مل رہا، تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن اگر وہ شخص آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کرے گا اور آپ کا انتظار کرے گا، تو پھر کسی نہ کسی دن وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ لیکن وہ شخص اگر آپ سے کتراتا ہے، آپ سے بات چیت ٹھیک سے نہیں کرتا اور آپ کی طرف رجوع نہیں کرتا، آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص میرے میں انٹرسٹ نہیں رکھ رہا، میرے سے بے وفائی کر رہا ہے، تو بے وفاؤں کی کبھی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیشہ دو طرفہ جب محبت ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے کھوٹ کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی کھوٹ ہے۔ اگر لڑکی کے دل میں کھوٹ ہوگی تو تبھی کبھی بھی دعا نہیں قبول ہوگی، اور اگر لڑکے کے دل میں کھوٹ ہوگی تو بھی دعا تہجد میں بھی مانگی گئی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تہجد میں کیوں دعائیں جو ہیں وہ بعض قبول نہیں ہوتی، وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی لڑکے کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی لڑکی کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے وہ اس کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ تو جب دونوں طرف سے پانے کی چاہت نہیں ہوتی تو پھر کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ تو اسی لیے اگر آپ لوگ دونوں طرف سے بے شمار محبت ہے اور پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی آزمائش ہے، اور کوشش کیجئے کہ ایسی آزمائش میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے سال ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، آپ کے در پر آتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ بے شک ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نہ ایک دن
وہ چیز ضرور عطا کر دے گا، لیکن بس ہر چیز میں کا وقت مقرر لکھا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت سے پہلے آپ کو چیزیں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تبھی وہ چیزیں عطا کرتا ہے جب اس کا مناسب اور صحیح وقت آ جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں اور اس کے بعد نہیں چیزیں نہیں رہتا۔ اب کچھ لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اب اولاد کا نہ ہونا کیا ایسی چیز ہے، یہ ایک جب شادی شدہ جوڑے کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں ہوتی تو اس میں بھلا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے، تو سوچنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، کسی کے جوان بیٹا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی کیسے مرضی شامل ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے جو کہ ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چل جاتی ہے، اس وقت تو وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، اور اگر نہیں مل رہا وہ کسی کو تو ملے گا، تو اگر مجھے مل جائے گا تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو دیکھیے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ آپ کی جب محبت کی شادی ہوتی ہے نا تو پھر کچھ دیر ہی جو ہے نا محبت رہتی ہے، پھر ہمارے ادھر کے سوسائٹی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی اگر محبت کریں بھی تو گھر والے آپ کو پتہ ہے برداشت نہیں کرتے اس چیز کو۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت آپ سے دور جا رہی ہے اور آپ کو نہیں ملے گی تو آپ لوگ اس کے اوپر صبر شکر کریں۔ آپ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا جو ہے وہ جینا بہت مشکل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میری ایک جاننے والی لڑکی تھی، اس کا اسی طرح سے بہت سال افیئر رہا، جسے کہتے ہیں نا جو کہ نامحرم کی محبت میں آپ گرفتار ہوتے ہو تو اس کو محرم بنایا تو پھر محبت مانی جاتی ہے۔ تو وہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ لگاؤ تھا جب، لیکن لڑکے نے کہیں اور منگنی کر لی۔ اب لڑکے نے جب کہیں اور منگنی کر لی تو لڑکی کو لگتا تھا کہ میرا جینا بہت مشکل ہے، لیکن آپ یقین کریں وہ ابھی تک جی رہی ہے، بہت دعائیں مانگتی ہے، بہت دعائیں مانگتی ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ لڑکے کے دل میں کھوٹ تھا نا، تو اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ریلیشن میں یہ دیکھیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، تو کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس رشتے کو قائم رکھ کر ایک دوسرے سے محبت اسی طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اگر تو یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ کی تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں تھوڑی سی کمی ہے یا پھر دوسرے بندے میں تھوڑی سی کمی ہے، تو پھر دعاؤں کا قبول ہونا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کی شکایت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والے جو ہوتا ہے دل اور شکر کرنے والی زبان کو پسند کرتا ہے۔ اور تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کو بھی اپنی چیزوں کے اوپر قائم رہنا آنا چاہیے، اپنی محبت کے اوپر قائم رہنا آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، اگر آپ کسی نامحرم کو دیکھتے ہو تو آپ کا دل اس کی طرف مچلتا ہے، اگر آپ کسی حسین خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہو تو آپ کا دل مچلتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ایسی حرکتیں کرتا ہے، آپ کا دل و دماغ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اگر آپ کسی حسین لڑکے کو نامحرم کو دیکھتے ہو تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے جبکہ آپ اس لڑکے کو بھی لینا چاہتے ہو، تو پھر اس طرح بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو نافرمانی کرنے والوں کی بھی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے جو فرما بردار ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم کوئی سکھ خرید لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں جس کی سزا ہمیں دنیا میں بھگتنی پڑ جاتی ہے، تو اس جو ہے وہ گناہ کی سزا ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، حسن سلوک کریں، تو پھر آپ کی تہجد میں مانگی گئی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبت میں کہیں کمی تو نہیں ہے، کہ ہم لوگ نامحرموں کی طرف مائل تو نہیں ہوتے، اور آپ لوگوں نے باقی نمازیں بھی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف تہجد کی نماز پڑھنی ہے اس کو مانگنے کے لیے، پھر تو یہ ایک دنیاوی چیز ہوگی نا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اتنا اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں
جو ہے وہ اس کو پوری کر دیں، فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین بول دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ میریکل سٹوریز بھی شیئر کرنے والی ہوں، اور ایک دو میرے ساتھ سٹوریز شیئر کی بھی گئی ہیں۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔